سورہ الفرقان رکوع نمبر 4 تلاوت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سورہ الفرقان رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا. اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں یعنی قومیں، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا. اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟ بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں. اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے ہیں مگر ٹھٹھا. کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے. اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لو گے؟ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ. سورہ الفرقان رکوع نمبر 4 تفسیر. اللہ کریم فرقان حمید کے اندر اس رکوع میں سورہ الفرقان کے رکوع نمبر 4 میں ان لوگوں کی طرف مخاطب ہے جن کا ذکر پچھلے رکوع نمبر 3 سورہ الفرقان میں بات ہوئی کہ جو نبی کی بے ادبی کرنے والے اور قرآن سے دور ہونے والے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قرآن کا انکار کرنے والوں، تم سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری تھی. ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر کیا تھا. ہم نے ان کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جن لوگوں نے ان کے معجزات دیکھ کر بھی، ان کی شانیں دیکھ کر بھی ان کا انکار کر دیا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. رسولوں کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تباہ کر دیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا قوم نوح کی تمہارے سامنے مثال ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تبلیغ فرمائی. ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی بے ادبی کی، ہم نے سب کو غرق کر دیا. ہم نے قوم عاد قوم سمود کی طرف رسول بھیجے
جنگل والوں، کنویں والوں، حضرت شعیب علیہ السلام کو ادھر بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. سب مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان سب کو ہم نے تباہ و برباد اس لیے کیا کہ انہوں نے ہمارے نبیوں کے پیغام کو سمجھا نہیں، نبیوں کی بات نہیں مانی، ہماری کتابوں کا انکار کیا. تو جب ان کو میں نے نہیں چھوڑا تو اے مکے کے کافروں، اے دنیا کے کافروں، اے مشرکوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے گستاخوں، اے دنیا بھر کے کافروں، کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ او کافر مردوں اور عورتوں، آؤ، اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو رسول کی چھتری کے سائے میں آ جاؤ، قرآن کے سائے میں آ جاؤ. اب بھی وقت ہے. تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے دل سے مان لو اللہ اور اس کے رسول کو. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور قیامت تک کے لیے اب اگر کوئی رسول ہے تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. لیکن حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. وہ قوم جو برے کام کرتی تھی، مرد مردوں کے ساتھ برا فعل کرتے تھے، ہم نے ان کو بھی برباد کیا. انہوں نے ہمارے نبیوں کی بات نہیں مانی. اور اے محبوب، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ مزاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنایا. محبوب یہ ٹھٹھا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول کے پاس زیادہ بیٹھ گئے تو یہ ہمارے خداؤں سے ہمیں دور کر دیں گے. کوئی خدا نہیں، صرف اللہ، وہی مالک حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پوجا کے قابل نہیں. نہ کوئی صنم، نہ کوئی دیو، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی بت، نہ لات، نہ ہبل، نہ منات، نہ عزا، سب باطل ہیں، سب جھوٹ ہیں. ہندوؤں کے مندر، سکھوں کے گرجے اور سکھوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے، یہ سب باطل ہیں، سب ناحق ہیں. اصل حق اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ کا نظام. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، ہم کھری کھری بات کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھیں گے، عقل کریں گے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جو میرے نبی کی تعلیم کو مانتا جائے گا، میری توحید کو مانے گا، میرے نبی کی رسالت کو مانے گا، میرے اسلام اور ایمان کو سچے دل سے مانے گا، میری نظر میں وہی انسان ہے. اور جس نے میرے نبی کو چھوڑ دیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین اسلام کو نہیں مانتا، میری نظر میں وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ برا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے در کی نسبت دے کر شرف انسانیت عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں در رسول کی نسبت عطا کی ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کا اظہار و اعلان کرتے ہیں، ہم رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ شکر ہے اللہ کا، یہ اس کا کرم ہے. ہم بھی کہتے ہیں اور آپ سننے والے سب مل کر کہہ دو الحمدللہ. سورہ الفرقان رکوع نمبر 5. ناظرین و ناظرات، اس رکوع میں آخری آیت کے اندر سجدہ تلاوت ہوگا، اور یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے. جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو اس سجدہ تلاوت کو اسی وقت فوراً بھی کیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو سجدہ تلاوت کا طریقہ کار پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ آج یہاں پر
دورہ تفسیر قرآن کی دوسری نشست ہے، اس لیے پھر بتاتا ہوں کہ جہاں سجدہ تلاوت کی آیت آئے، سننے والوں پر، سننے والیوں پر سجدہ تلاوت، سننے والی خواتین پر بحالت پاکیزگی، بشرط پاکیزگی، ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اور تمام جتنے بھی بالغ ہیں ان سب پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اور سجدہ تلاوت بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بڑی عطا ہوتی ہے، بڑا کرم ہوتا ہے، اور بڑی خوشی اور بڑے ادب کے ساتھ۔ طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں پہلے، اور کھڑے ہو کر نیت کریں کہ میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر صرف کھڑے ہو کر صرف زبان سے کہنے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور مرد حضرات جس طرح سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اس طرح کریں گے۔ سجدے کے اندر 3 بار یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، یا زیادہ جتنا بھی پڑھنا چاہیں، طاق عدد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب سجدہ تلاوت گویا کہ مکمل ہو گیا۔ اب اس وقت جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگ لیں، جو دعا بھی مانگیں گے وہ اسی وقت قبول ہو جائے گی۔